بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم سراغ راہ رو کا آخری شعر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں جوش مدی آبادی کی نظم سراغ راہ رو۔ یہاں تک ہو چکی تھی۔ آخری شعر جو ہے وہ رہتا ہے: زمین کا نور ہے اور آسمان کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ نور، روشنی، زینت، خوبصورتی، شوخی رفتار، چال کی شوخی کی جو ہے علامت کہہ رہے ہیں۔ زمین کا یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ستارے جو ہیں یہ زمین کا نور و آسمان کی روشنی، کسی عظیم مسافر کی شوخی رفتار کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہ علامت کس کی ہے؟ کسی کی تیزی سے جانے کی جو رفتار ہے اس کی یہ علامت ہے۔ جوش مدی آبادی کی پوری نظم میں حرکت اور مسلسل جدوجہد کا پیغام ہے۔ وہ مسافر کا سفر پر رواں دواں رہنے کو زندگی کی بقا سمجھتے ہیں اور اس میں زندگی کی جو ہے وہ علامت سمجھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ زمین پر رگڑ کا نشان، گھوڑوں کے سموں کے نشانات، راستے کی اڑتی ہوئی دھول، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند، یہ سب کسی نہ کسی مسافر کے سفر پر روانہ ہونے کی علامت ہیں۔ انہوں نے یہ ستارے جو مسلسل چمک رہے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پر، جن کے چہروں سے خوبصورتی جھلک رہی ہے، حقیقت میں وہ کسی عظیم مسافر کے گزرے ہوئے نشانات کی علامت ہے۔ ان کی یہ چمک اور یہ خوبصورتی، ان کا ٹمٹمانا، ان کا سجنا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی عظیم مسافر گزرا ہے اس آسمان سے، جس کی گرد جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ زمین کی خوبصورتی اور آسمان کی خوبصورتی اس مسافر کے گزرنے کو ظاہر کر رہی ہے، اور اس کی ساری جو نعمتیں ہیں اور خوشیاں اور بہاریں ہیں اس مسافر کی وجہ سے آج کے انسان کو ملی ہیں۔ اس کی خوبصورتی، اس عظیم مسافر کی بدولت مراد اس سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ ان کا جو واقعہ معراج ہے اس کی طرف دراصل اس میں اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف جو آپ نے سفر کیا معراج کی رات، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات سے نوازا، اس کا شرف بخشا۔ اسی واقعے کے ہی پس منظر میں شاعر کا یہ کہنا ہے کہ آسمان پر کہکشاں اور ستارے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی گرد ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو ہے وہ اس طرح روشن کیا ہے جیسے چاند اور ستارے۔ انسان کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ ان کی منزل ان ستاروں سے بھی کہیں آگے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گو تو۔ دراصل جوش مدی آبادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آسمان کی جو خوبصورتی ہے یہ اس عظیم مسافر کے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے ہے، اور معراج کی رات ان کہکشاں ستاروں اور چاند کے پاس سے ہوتا ہوا ان سے کہیں آگے وہ مسافر گیا ہے۔ گویا یہ چاند، ستارے اور زمین اس عظیم مسافر جو ہے
اس کی مسافت کا پتہ دیتے ہیں، اور وہ اپنی علامت چھوڑ گیا ہے پیچھے۔ اس علامت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے گئے اور اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ملاقات کی۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، دیہات میں کسی کچے راستے پر صبح کے وقت رگڑ کا نشان دیکھ کر کیا گمان گزرتا ہے؟ اس کو دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ سانپ یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ نشان ہلال نما سے کیا مراد ہے؟ ان سے کس قسم کے سواروں کا تعلق ہے؟ اس سے مراد گھوڑوں کے سموں کے نشان ہیں، ان سے گھڑ سواروں کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ غبار راہ سے تگ و پو کا کیا تعلق ہے؟ غبار راہ کسی مسافر کی تگ و پو، اس کی کوشش کو ظاہر جو ہے کرتی ہے۔ آسمان پر کہکشاں اور ستارے کس امر کی دلیل ہیں؟ یہ اس امر کی دلیل ہیں، آسمان پر کہکشاں اور ستارے اس واقعے کی دلیل ہیں کہ کوئی اہم اور عظیم مسافر یہاں سے گزرا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمانی جو ہے وہ لکھی ہے، غبار راہ راستے کی غبار، تگ و پو کوشش، نقش قدم قدموں کے نشان، نیر تاباں چمکتے ہوئے، روشن ستارے، سر راہ راستہ چلتے ہوئے، شوخی رفتار یعنی تیزی سے جانے کی جو رفتار ہے، تیز رفتاری۔ مرکزی خیال جو ہے اس کا بتا رہے ہیں، تو مرکزی خیال اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا، جیسا کہ اس نے بتایا ہے کہ ہر مسافر اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح سے یہ چاند ستارے کہکشاں بھی کسی عظیم مسافر کی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے، منزل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور اس میں واقعہ معراج کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ ہے، اسی کی تمہید جو ہے وہ شاعر نے باندھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سوال ہے، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ میں مطابقت پیدا کر کے جواب کالم جیم میں لکھیے۔ تو رگڑ کا نشان کیا ہے، کس سے اس کا تعلق بنتا ہے؟ سانپ کے ساتھ۔ نشان ہلال نما جو ہے اس کا تعلق ہے سوار کے ساتھ، اور غبار راہ کا تعلق جو ہے وہ مطابقت اس کی کس کے ساتھ ہے؟ تگ و پو کے ساتھ۔ اور نقش قدم ہیں سوار، تارے حسن کے دھارے، راہ رو۔ پانچواں سوال جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظم کے آخری 3 شعروں کی تشریح کیجیے، تو وہ تشریح کا سوال جو ہے وہ ہو چکا ہے پہلے، اب آپ اس کو جو ہے وہ وہیں سے دیکھیے۔ ہم جو ہے وہ آتے ہیں اپنی نیکسٹ نظم کی طرف، اور وہ نظم ہے آدمی۔ لکھی کس نے ہے؟ سید ضمیر جعفری نے لکھی ہے۔ 1918 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے، سید ضمیر جعفری کی۔ شامل نصاب نظم ہے آدمی۔ پہلے ہم ان کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شاعر کا، کہ ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری جو ہیں وہ کون ہیں۔ کہہ رہے ہیں سید ضمیر جعفری کا پورا نام سید ضمیر حسین جعفری تھا۔ اردو کے وہ بہت ممتاز شاعر اور مزاح نگار ہیں۔ 1918 میں
1918 میں جیہلم کے ایک گاؤں چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ جیہلم کے ایک گاؤں چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ جیہلم، اٹک اور لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم میں فوج میں شامل ہوئے۔ صحافت سے منسلک رہے۔ 1948 میں اخبار نکالا۔ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ وہ کتابی چھرے، اڑتے خاکے، ماضی الضمیر، ضمیر ظرافت، ولایتی زعفران، نشاط تماشا، من کے تارے، من میلا، ارغمان، زبور وطن، روز نامچے، لہو ترنگ، جزیرے کے گیت، متاع ضمیر اور بچوں کی نظموں کے ایک مجموعہ سمیت کم و بیش 20 کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ یعنی 20 کتابیں انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو یہ نظم جو آدمی ہے، اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی پہچان کی پرانی قدریں ختم ہو گئی ہیں، اب یہ مال و دولت سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو اخلاقی قدریں تھیں، وہ جو اس کی پہچان تھی، انسان ہونے کی علامت تھی، وہ علامتیں سب کیا ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس دنیا میں اب صرف دولت معیار ہے، اور دولت ہی جو ہے وہ پیمانہ ہے جس سے لوگ کسی دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو مرتبہ دیتے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ تعین کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں آدمی تو بہت ہیں، آدمی بہت ہیں، مگر انسانیت کے حامل لوگ بہت کم ہیں، انسان بہت کم ہیں۔ آدمی بہت ہیں، انسان کم ہیں۔ یہی انہوں نے پوری نظم میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کثر آدمی، کار آدمی۔ زر مال و دولت، کثر اونچی عمارت محل۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آدمی کی پہچان یہ تھی کہ وہ کتنا علم والا ہے اور پیار اور محبت والا ہے، اب اس کا معیار صرف اور صرف دولت، بنگلہ، محل اور کار کوٹھی بن گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سید ضمیر جعفری فوج میں میجر تھے۔ ضمیر جعفری فوج میں میجر تھے۔ ان کی شاعری خالص مزاح نگاری پر مشتمل ہے، اور وہ ایک زمانے میں روزنامہ نوائے وقت سے بھی وابستہ رہے۔ وہ جس مشاعرے میں بھی ہوتے تھے، صدر جو ہے وہ صدر نشین ہوتے تھے۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے، اور طنز اور مزاح کی چاشنی زیادہ ہے ان کے جو ہے وہ کلام میں۔ آدمی بھی ان کی جو ہے وہ کتاب نشاط تمنا سے ماخوذ ہے، اور یہی نظم ضمیر جعفری کے ایک اور مجموعہ شعر ماضی الضمیر میں بھی چھپ چکی ہے۔ اس شعر میں شاعر میجر سید ضمیر جعفری نے ماضی اور حال کے انسان کا فرق بتایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ معیار نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ یہ معیار تھا کسی آدمی کی پہچان کا کہ وہ علم و دانش رکھتا ہے، اخلاق و کردار کا کیسا ہے، عزت والا ہے، محبت والا ہے، دل میں کتنی وطن کے لیے محبت رکھتا ہے، معاشرتی اقدار کا کتنا وہ پاسبان ہے۔ لیکن اب علم کی جگہ مال و دولت نے لے لی ہے اور کار کوٹھی نے لے لی ہے۔ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو ہی معزز جانتے ہیں، اسی کو ہی معزز انسان سمجھا جاتا ہے جتنا کوئی دولت والا ہوتا ہے۔ بقول شاعر یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے شراب کم کر دے۔ یہ کہ ایک وقت یہ تھا
کہ کردار کی بلندی دیکھی جاتی تھی، ظاہری حسن و جمال نہیں، لیکن اب جو ہے وہ انسانوں کے معیار کا، اس کو پرکھنے کا پیمانہ بدل چکا ہے اور کچھ اور ہی اصول و ضوابط بن گئے ہیں۔ انسان دو کوڑی کا نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بقول شاعر، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ واہ! گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اب شرافت کا معیار وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، اور عزت کی نگاہ سے اسی کو دیکھا جاتا ہے جو دولت والا ہے، جو امیر ہے، جس کے پاس کار، کوٹھی، بنگلہ ہے۔ کسی شریف انسان کی کوئی عزت اب نہیں رہی۔ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرے شعر کی نیکسٹ پیریڈ میں تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔